السلام علیکم، گڈ ایوننگ پاکستان. آپ سب کی خدمت میں عروج راجپوت. باوقار فتح، بلند پیغام، خاموش اعلان. عالمی سٹیج پر اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایران کا ڈیلیگیشن. ایران امریکہ کے مذاکرات مگر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں متواتر جاری. میدان میں مزاحمت اور اب نظر امریکہ پر. جنگ میں کوئی بھی جیتے یا ہارے، مگر جنگ میں اپنے اصول کو، اپنی گریس کو مینٹین کرنا شاذ و نادر ہی دکھائی دیتا ہے. آپ نے سنا ہوگا، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، مگر ایران نے ثابت کیا کہ محبت اور جنگ میں بھی اپنے اصول، اپنی گریس، اپنا وقار مینٹین کیا جا سکتا ہے. اور یہ صرف اپنے الفاظ سے نہیں، خاموشی سے، اپنے وقار سے، اپنے کردار سے شو کیا. پاکستان میں ایران کا جو ڈیلیگیشن پہنچا اور یہ جو مذاکرات شروع ہوئے، پہلا دن بہت ہی سگنیفیکنٹ کہہ لیجئے اس میں پوائنٹس موجود ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے. انتہائی باریکیوں سے ایران نے یہ ثابت کیا ہے، ہر قدم پر، جنگ کے دوران بھی یہ ثابت کرتا آیا ہے، سینکشنز کے دوران بھی یہ ثابت کیا ہے، اور اس وقت ان مذاکرات میں جس طرح سے داخل ہوا، اس سے اس نے اپنی تہذیب، اپنی پہچان، اپنے اصول، اپنے روابط اور اپنی کریٹیوٹی، اس نے ثابت کیا ہے کہ کیسے ایک دور میں یہ علم اور فلسفے کا، علم و ہنر کا پہچان رہی ہے. ایک عروج اس نے دیکھا ہے، اور یہ ہم نے ایران کے آج آمد پر دیکھا. یہ میں تصویر آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. ایران نے جنگ جیتی، سب جانتے ہیں. امریکہ میں تمام بڑے بڑے ایکسپرٹس اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کچھ بھی نعرے لگاتے رہے، مگر ایران نے وہ جنگ جیت چکا ہے. پھر بھی وہ اپنی پوری حلیمی کے ساتھ، پوری ہمبلنس کے ساتھ مذاکرات میں موجود ہے، اور اس طرح موجود ہے کہ اس نے یقین دلایا ہے پوری دنیا کو کہ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، مگر پورے یقین کے ساتھ کہ اس میں ان مذاکرات میں اس کو کیا چاہیے. اب اس سے زیادہ سر وہ جھکانے کو تیار نہیں جو اس نے اس سے پہلے کر لیا. اس میں کون کون لوگ شریک ہوئے؟ ایران کے اسپیکر غالباف اور وزیر خارجہ ارکشی سمیت عباس ارکشی، 14 ممبران اسلام آباد پہنچے. ممبران ان کے ڈیلیگیشن میں تو 60 70 80 کے قریب ہے، مگر مین جو لوگ ہیں وہ 14 ممبرز ہیں. ان کے وفد کا نام، سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے جس کو یہ دنیا یاد رکھے گی، ان کے وفد کا نام مناب 168، اس شہر کے نام پر جس میں وہ بچیوں پر بمباری کی گئی، جس میں غالباً 168 بچیاں تھیں جو انہوں نے پوری تعداد اس طرح دی. اس نام کے ساتھ ایک ایئر کرافٹ اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ اترا. یہ تصویر میں آپ کو دکھا رہی ہوں. اس میں آپ دیکھیں کہ ایران کا جو جہاز ہے اس پہ ان بچیوں کی تصاویر بنی ہے، اور مناب 168 بڑا بڑا لکھا ہوا. اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اس کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، مگر اس نے خاموشی سے اپنا پیغام ورلڈ سٹیج پہ رکھ دیا. اس نے ورلڈ سٹیج پہ ان بچیوں کو، ان وکٹمز کو، اسکول کے بچوں کو اس نے خراج عقیدت پیش کیا، اور پوری دنیا کو اس میں شامل ہونا پڑا کیونکہ ورلڈ میڈیا وہاں پہ موجود ہے اور مذاکرات کے سٹیج پہ آیا ہے. تو پوری دنیا خود بخود ان وکٹمز کو اس نے کیسے سب سامنے خراج عقیدت خود بھی پیش کیا اور ان کو بھی مجبور کیا. اس کے ساتھ اس نے، آپ یہ دیکھیے کہ اس نے اپنے لیڈران کی بات نہیں کی، اس نے ان کی تصویریں نہیں لگائیں، اس نے کہیں یہ دکھانے کی کوشش نہیں کی تاکہ پوری دنیا کی شاید انسانیت کو کہیں سے جگا سکے. کیونکہ بچے یہ ایک یونیورسل پین ہے، بچوں کے اوپر جب بات آتی ہے تو لیڈرز کی آپس میں لڑائی ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اتنی ایک ویژنری، اتنی کریٹیو تھاٹ ہے اور اتنا خوبصورت انداز ہے اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کا. پہلے انہوں نے جہاز سے ہی ان بچیوں کی جو تصویر
ان بچیوں کی بیگز اور ان کی تصویریں ان سیٹس پہ جو جہاز کے تھے اس پہ لگی ہوئی، اور ساتھ انہوں نے، یہ میں ایک اور تصویر آپ کو دکھانے چاہ رہی ہوں، اس میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ مسافر میرے ساتھ ہیں، یا میرے ساتھی، یہ میرے ساتھی ہیں جہاز میں، اور یہ تصویریں، اور اس میں انہوں نے یہ خاموشی سے انہوں نے ٹویٹر پہ بھی دیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ پیغام بھی دیا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے، اور یہ تصویریں پورے ان کے جہاں جہاں ان کے لوگ موجود ہیں، غالباً جنیوا سے بھی انہوں نے یہ تصویریں جو ہیں وہ نشر کی، یعنی جگہ جگہ جیسے دکھا سکتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ان کا میڈیا، پوری دنیا کا میڈیا ان کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتا، اور جیسا بھی ان کے مطلب طریقہ کار ہے، وہ اس کے طریقے سے انہوں نے یہ انتہائی خوبصورت موقع دیکھا کہ جہاز اترے اور اس میں بچیوں کی تصویریں ہوں۔ آپ کو معلوم ہوگا اس سے پہلے انہوں نے فلسطین میں جو غازہ میں اسرائیل میں جو راکٹس بھیجے، ان کے اوپر بھی کچھ ڈیڈیکیشنز تھی۔ اس نام کے ساتھ جب اسلام آباد جہاز میں اترا ہے تو امریکہ کے ہزاروں بموں کے جو حملے تھے ان کو صرف اس جہاز نے، ان تمام بموں کا جو انہوں نے ایک کے بعد ایک مارا، اور غالباً ایک ایک وقت میں 100 حملے ہوئے ان پر، اور اس میں انہوں نے اس سے ایک حملہ کیا، حملہ تو نہیں کیا مگر یہ ایک جواب دیا اس کو، اور یہ اب تمام تاریخ میں مطلب لکھا گیا، اور یہ تاریخ میں یاد بھی رکھا جائے گا۔ جہاز کی نشستوں پر میناب کے پرائمری اسکول کے بچوں کی تصویریں تھیں، اور کچھ نشستوں پر ان کے بیگ اور ان کے جوتے بھی پڑے تھے، اور ان پہ خون آلود جوتے اور خون آلود بیگز تھے۔ اور جو یہ جو ان کے اسپیکر ہیں پارلیمنٹ کے، کالیباف، باکر کالیباف نے لکھا کہ اس فلائٹ میں یہی میرے ساتھی ہیں۔ سری لنکا میں ایران کے سفارت خانے نے یہ تصویر جاری کی، یعنی کسی نے کم از کم اس کو سمجھا، ایران کے جو سفارت خانے انہوں نے وہاں کی تو، لیکن سری لنکا میں لوگوں نے بہت شیئر کی۔ ایک طرح سے یہ کہا کہ کالیباف مناب کے بچوں کا وفد لے کر آ رہے ہیں، ان کا کہنے کا انداز ایسا تھا کہ میں یہ بچوں کا وفد لے کے آ رہا ہوں۔ اٹ از ذرا سا بھی کسی کے اندر دل دماغ کچھ ہے، احساس ہے، تو یہ بہت بڑا ایک اشارہ تھا، بچیوں کا وفد لے کے آ رہا ہوں۔ جنیوا میں ایران کے سفارتکار اپنے کوٹ کے اس پر انہوں نے بچیوں کے بیگ کے پن لگائے ہوئے تھے، یعنی پنز انہوں نے بنوائے تھے اور وہ لگائے ہوئے تھے، اور میرا خیال ہے کہ شاید پاکستان میں بھی انہوں نے لگائے ہوں، جو ایران کا وفد ہے اس میں۔ جے ڈی وینس جب سامنے یعنی امریکہ کے جو نائب صدر ہیں وہ بھی یقیناً وہ پن دیکھیں گے، چاہے خاموش رہیں مگر تصویریں بھی جائیں گی اور وہ دیکھیں گے بھی، اور یہ پن امریکہ کو یقیناً یاد دلائیں گے کہ انہوں نے 160 بچیوں پر پہلا حملہ جو جنگ میں کیا، وہ انہوں نے 160 بچیوں کے اسکول میں ان بچیوں پر بم گرایا تھا۔ اور یہ ایک اتنی خاموش، جس کو تھپڑ چپیڑ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ایک ایسا جھانپڑ تھا ان کے اوپر۔ ہے تو بہت افسوسناک واقعہ کہ ہم اس کو ان الفاظ میں کیا کہیں، مگر اس سے زیادہ خوبصورت خراج عقیدت نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اس کو اگر دیکھیں تو اس سے ان کی تہذیب کا پتہ چلتا ہے، نہ چیخیں نہ شور، جیسے واویلا جیسے پروپیگنڈا ہوتا ہے میڈیا پہ مختلف طریقے، خاموشی سے ان کی اسمائل تھی چہروں پہ، پازیٹیو ان کی باڈی لینگویج تھی انتہائی، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے انتہائی سادہ سے کوئی لوگ ہیں۔ اور آپ دیکھیے ان کی سمارٹنس سے دنیا قائل ہے، اور اس کو پوری دنیا اس بات کو مان رہی ہے کہ ایران 4th پاور سینٹر ہے ورلڈ کا۔ اس کو آلریڈی ایکسیپٹ کیا گیا ہے، ابھی اس کی اس طرح سے شناخت ہو جائے گی، مگر سب ایکسپرٹس یہی کہہ رہے ہیں، اکانومسٹ اینڈ ایوری ون۔ اور وہ اس طرح سے داخل ہوا وہاں پہ اسلام آباد میں جیسے اپنی تہذیب کی پہچان یعنی پھر سے ایک دفعہ کرا رہا ہو، اور اپنے حوصلے پہ ایسا یقین کہ کوئی فکر نہیں۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن کے سروں پہ انعام لگے ہوئے تھے، اور اس سے پہلے آگے چل کے اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ ان کے حوصلوں پہ، ایسی ان کی باڈی لینگویج تھی کہ جیسے ان کو اپنے حوصلوں پہ یقین ہے۔ ایران بات چیت کے لیے آیا، مگر اس کی نظریں کہیں جھکی بھی نہیں تھیں، وہ کہیں سے خوف زدہ نہیں تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا، حالانکہ اتنا نقصان، اتنا غم اٹھا چکا۔ برابری کے ساتھ میز پر بیٹھا اور فتح یاب کی طرح بات کی۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ اسلام آباد میں جب جے ڈی وینس امریکہ کے جو نائب جب وہاں پہنچے ہیں، تو ان کے پہنچنے سے پہلے ایران نے
کچھ اپنی شرائط رکھی تھی، جس میں لیبنان پہ حملے کی کو بند کرنا تھا، غالباً وہ پھر اسرائیل کو پیغام بھی بھیجا گیا۔ جنگ میں جو کردار ہم نے ایران کا دیکھا ہے، وہی اصل میں جیت ہوتی ہے۔ اتنے حملے ہوئے، ان کے اسکول، ان کے کالجز، ان کی یونیورسٹیز، ان کے ہاسپٹلز، ان سب کو تباہ کیا گیا۔ ان کے سول ایریاز میں جہاں پہ سویلینز ہیں وہاں پہ حملے ہوئے، گھروں پہ ہوئے، جو سڑک پہ لوگ پھر رہے تھے ان کے اوپر حملے ہوئے، اور ان کے جو بزنسز ہیں، ان کی کمپنیز ہیں، بریجز ہیں، اور یہ سب وار کرائم میں آتا ہے کہ آپ ان پہ حملے نہیں کر سکتے۔ اور ان میں انہوں نے اس طرح کی تباہی کی کہ ان کو ایک طرح سے ان کا تمام جو اب تک کا ان کا کام تھا اس کو تہس نہس کیا۔ مگر آپ نے ایک مرتبہ بھی جب انہوں نے تیل کے اس پہ حملہ کیا، ان کے پلانٹ پہ، انہوں نے تیل کے پلانٹ پہ حملہ کیا جو اس میں موجود تھا، گلف میں، مڈل ایسٹ میں۔ لیکن انہوں نے سویلینز پہ حملہ کیا، امریکہ نے اور اسرائیل نے، مگر ایران نے نہ سویلینز پہ کہیں حملہ نہیں کیا، نہ اسکولوں پہ کیا، نہ یونیورسٹیز پہ کیا۔ لیکن پھر اعلان کیا تھا کہ اب ہم، جب انہوں نے ان کی فارماسیوٹیکل جو فارمیسی والی جو یونیورسٹی تھی جہاں فارماسیوٹیکل پڑھایا جاتا ہے، وہاں پر حملے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم ان یونیورسٹیز پر اور ان افیلیشن ہے جن کی امریکن اور اسرائیلی یونیورسٹی سے، ان کے اوپر حملے کریں گے۔ ایران نے جو پن اپنے کوٹ پر لگائی ہوئی تھی وہ بچوں کے بیگ کی تھی۔ ایران کہتا ہے بات کریں گے مگر برابر بیٹھ کر کریں گے، اور جیسے میں نے بتایا کہ فتح یاب کی طرح کریں گے۔ اور اس نے کہیں پر جیسے کہیں پر اس نے اپنے آپ کو ایسا نہیں دکھایا کہ کوئی کمزوری ہے یا کچھ ہے۔ اور جہاز کی نشستوں پر جب بچیوں کی تصویریں دنیا میں سب طرف پھیلیں تو کہیں تو سوال اٹھے ہوں گے، جتنا مرضی یہ امریکن میڈیا اس بات کو چھپا لے، اس پہ خاموش رہے، مگر اندر کہیں تو کوئی آواز آئی ہوگی۔ اور یہ جو شرط انہوں نے واضح کی لبنان پر حملہ روکنے کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کی بات کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہارمز ہے اس کے بارے میں کہا کہ یہ مطلب بند رہے گی۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو ہمارا پیسہ جو فریز کیا ہوا ہے اس کو واپس کرو۔ پہلے جنگ بندی اور ان دونوں باتوں کا کہا، اور ہارمز انہوں نے کہا نہیں کھولیں گے، شرط واضح رہی۔ جنگ بندی کی بات طاقت میزائل سے نہیں، اسرائیل نے بہت دباؤ اور سب کچھ ڈالنے کی کوشش کی، مگر جنگ بندی کی بات میزائل سے نہیں بلکہ موقف سے بنتی ہے، اور یہی بات ایران نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ یو مسٹ ریمبر کہ جب ہٹ لسٹ جاری ہوئی تھی تو اس میں نام ان کا بھی تھا شامل، باقر کالیباف جو ان کے اسپیکر ہیں، اور جو ان کے عباس ارغچی جو فورن منسٹر ہیں ان کا بھی نام تھا، مگر وہ بھی آئے، وہ بھی وہاں پہنچے، کیونکہ اسرائیل سے تو کچھ بھی توقع ہو سکتی ہے، وہ پھر بھی نکلے اور وہاں پہنچے۔ یہ سفارتکاری نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیٹس کس طرح ایکٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک بہادر فوجی انداز ہے، لٹری جو فوجی ہوتا ہے نا، یہ لٹرری فوجی ہے، تو یہ حوصلے کا اعلان ہے، یہ ایک بہادر قوم کے حوصلے اور کہہ لیجیے وقار کا سوال ہے، ڈگنیٹی جو انہوں نے مینٹین کی۔ جہاں پہ امریکہ کا نائب صدر جے ڈی وینس ٹھہرا ہے، اسی ہوٹل میں ایرانین ڈیلیگیشن کا ٹھہرنے کا انتظام کیا ہے، اور یہ بھی میرا خیال ہے سمجھداری کی بات کی گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بہت ضروری تھا۔ وہاں اب جہاں یہ وائس پریزیڈنٹ ٹھہرا ہے امریکہ کا، تو وہاں پہ حملہ تو نہیں ہو سکتا، تو اسرائیل کے ہاتھ باندھنے کی میرا خیال ہے کوشش کی گئی ہے، اور شاید یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان نے اور چائنا نے مل کر اس چیز کو ڈسکس کر کے، بلکہ ایران اور چائنا نے ڈسکس کیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے چائنا نے یہ کہا ہو، ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چائنا کی طرف سے ہی ہوتی ہیں۔ اور ان کا جو 60-70 افراد پہ جو مبنی وفد پہنچا ہے، وہ ایک اور بات بتاتا ہے کہ ہم پیغام مطلب صاف دے رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یا ڈیل کر لے، اور دوسری جانب وہ کہہ رہے ہیں جی یا ڈیل کر لو یا تصادم ہوگا، مگر انہوں نے کیا کیا ہے، ان کے 60-70 افراد جن میں ماہرین ہیں، جرنیل ہیں، بینکرز ہیں، اور وہ سب مکمل اختیار کے ساتھ بھی ہیں، تو وہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم
پورے خلوص کے ساتھ آئے ہیں. اور ایران کی جو شرائط ہے اس میں لیبنان کی جنگ بندی ہے، منجمد اثاثے جو میں نے کہا تھا فریز ہوئے میں ان کے اثاثے، ان کو واپس کرنے کی شرط ہے. اور ایران کہتا ہے کہ اگر بات مطلب ناکام بھی ہو گئی تو ہمیں حملے کا خوف نہیں ہے، یہ اس نے پہلے واضح کر دیا. اور علی خامنائی جو اب مطلب زندہ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ علی خامنائی کی قیادت ابھی ختم نہیں ہوئی، زندہ ہے اور نظام کھڑا ہے. اور یہ ہم سب نے دیکھا کہ ایک ہفتے کے لیے کوئی وہاں موجود نہیں تھا جب لیڈرشپ 48 لوگ لیڈرشپ میں سے، اور سپریم لیڈر علی خامنائی کی جب شہادت ہوئی ہے تو اس کے بعد ایک ہفتے تک کوئی ان کے پاس سپریم لیڈر نہیں تھا، اور وہ صرف عوام نے سنبھالا اس کو. اور ہمیں کہیں کوئی گیپس نہیں اس میں دکھائی دیے، ہمیں کہیں جھول نہیں دکھائی دیا. اتنے بڑے غم، اتنی بڑی یعنی ایک لیڈرشپ کا غائب ہونا، مگر جو کچھ بھی جاری و ساری تھا، حملے جہاں جہاں کرنے تھے، یہ بہت بڑی بات ہے. جنگ میں تو فیصلے ہی نہیں ہوتے ہمارے یہاں تو آج تک یہ فیصلہ نہیں ہوا پاکستان میں کہ الیکشن میں پارٹی کو کون سا وہ دینا ہے، نشان کون سا دینا ہے. پی ٹی آئی سے نشان کیسے جیتنے ہیں، عمران خان کے مقدموں کے فیصلے، جعلی مقدموں کے فیصلے نہیں ہوئے. پاکستان میں ڈھیروں عدالتوں سے آج تک عمران خان کے 3 سال میں جعلی مقدموں کے فیصلے ہی نہیں ہوئے. یہ تو پاکستان کی حالت ہے، وہ چلے ہیں یہ کروانے کے لیے مذاکرہ. آج جب ڈیلیگیشن وہاں پہ کل جب آیا ہے تو 60-70 افراد کی اس ٹیم میں تجربہ کار سفارتکار تھے، اور مذاکرات کرنے والی نیگوشیٹ کرنے والی ٹیم تھی، فائنینس کے لوگ تھے جو اور پابندیوں کے ماہرین تھے جو 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 طے کرتے ہیں معاملات کو کہ کہاں کتنی کیسے قانون بنیں گے. فوجی افسران تھے، قانونی مشیر تھے، اور مختلف شعبوں کے ماہر افراد شامل تھے. بتایا جاتا ہے کہ اس ٹیم کو پاکستان میں فیصلہ کرنے کے تمام اختیارات کے ساتھ بھیجا گیا، یعنی کہ وہ اختیارات وہیں پہ جو فیصلہ چاہے کرتی جا سکتی ہے. انہیں تہران سے بار بار اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایران کو اپنے لوگوں پر کتنا اعتماد ہے، اور یہ بچہ بھی ان کا اسی طرح سے اس پہ اعتماد کر رہا، اور بڑا بھی اسی طرح کر رہا ہے. اور ان کو یہ نہیں کہ جی فون کر کے پوچھیں آپ کیا کرنا ہے. ہمارے تو خیر نہ پوچھتے ہیں نہ بتاتے ہیں، ایک بندے کو پتا ہوتا ہے وہی سب کچھ کر لیتا ہے، ہم گیس ہی کرتے رہتے ہیں کہ کیا ہے. ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کے ساتھ وزیر خارجہ سید عباس آرکشی، RRGC کے سابق کمانڈر، ڈیفنس کونسل کے سیکرٹری علی اکبر احمدیان، نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی، سینٹرل بینک کے گورنر عبد الناصر ہمتی، یہ سب لوگ شامل ہوئے. اور بھی کئی لوگ ہیں مگر یہ اتنے امپورٹنٹ لوگ اس میں شامل ہوئے. تو اسرائیل نے شاید سوچا ہوگا کہ علی خامنائی کو انہوں نے شہید کر دیا تو ایران کی اب قیادت ہی باقی نہیں رہی. اور اب ایک سے ایک ابھی بھی ہمارے سامنے جو آتا ہے، ان کی اگر آپ دیکھیں تو ایجوکیشن، ان کا جو بیک گراؤنڈ، اور یہ سب حیران رہ جائیں گے. یہاں اسپیکر ہی بطور لیڈر ابھر کر اسلام آباد، یعنی جو اسپیکر تھے وہی مکمل لیڈر بن کر ایک طرح سے وہی لیڈ کر رہے ہیں اس کو، تو وہ لیڈر بن کر اسلام آباد پہنچ گئے. کالیباف کا کردار جو ہے اسپیکر سے علاوہ بہت کچھ ہے، یعنی وہ ذرا مختلف کردار ہے. کالیباف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سخت گیر ہے، یعنی وہ اس وقت لیڈر تو بن کے آئے ہیں لیکن جیسے پہلے سپریم لیڈر تھے وہ بہت ہی نرم مزاج کے تھے، اور ان کو پھر بھی ان پہ اعتراض رہا. مگر کالیباف کے بارے باقر کالیباف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سخت گیر ہیں، مطلب اسٹرانگ فیصلے لیتے ہیں. وہ بھی اسٹرانگ لیتے تھے لیکن نرم. تو اور یہ معاملہ سخت گیر ہے مگر معاملہ فہم ہے، تو بیلنس ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ جیسے پاکستان میں آرمی چیف ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں، بلکہ ان کے جو وہ ہیں بردر ان لا، کیا نام ہے ان کا، نقوی، وہ بھی دھمکیاں دیتے ہیں بیٹھ کے ٹی وی پہ، کوئی پوچھنے والا نہیں. مگر یہ جو ہے یہ سخت گیر ہونے کے ساتھ ساتھ، حالانکہ فوجی نہیں ہے مگر سخت گیر ہے، مگر معاملہ فہم ہے. اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے. ایک بار معاملہ فہمی کے بعد موقف بنا لیا پھر اس سے پیچھے نہیں اٹھنا، مگر سمجھوتے کا راستہ نکال لیتے. یہ اس کو کہتے ہیں آل راؤنڈر، ہر طرح سے، یعنی کریٹیکل تھنکنگ، ویژن، لیڈرشپ، اور احساس، اور ذمہ داری، سب کچھ شامل. ضرورت پڑنے پر رویہ بھی بدل لیتے ہیں.
ایران کی فوج مگر وہ نہیں کر لیتے کہ کسی کے بھی گھٹنے پکڑ لیں، کچھ کر لیں. آپ نے دیکھا ہے کہ اتنے نقصان کے باوجود بھی وہ کہیں پہ جھک کے نہیں ملے اور ڈرے نہیں، کچھ ایسا نہیں. اور کہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایران کہے ہمیں مدد کرو، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے لوگوں کے پاس فوڈ نہیں ہے. کسی نے سنی کوئی آواز؟ کہیں سے نہیں. یہ ضرور ہے کہ چائنا نے فوڈ وغیرہ وہاں پہنچایا ہے، مگر کہیں آپ نے سنا نہیں کہ یہ ہمارے یہاں کیسے شور مچ جاتا ہے. وہ جب سیلاب آئے تھے تو وہ آگے تھے یونائٹڈ نیشن سے، ان کے جو جنرل سیکرٹری ہیں، تو آپ کے جو شہباز شریف ہیں انہوں نے ان کی بازو ہی پکڑ لی تھی اور ہلائی جا رہے تھے، ہلائی جا رہے تھے، اور ان کو پھر مانگنا ہی شروع ہو گئے تھے کہ ہمارا یہ جی، ہمارا وہ رونا جی. مطلب طریقے سے آرام سے بات کر لو. پھر ایک جگہ پتہ نہیں کہاں گئے تھے تو ایک خاتون اینکر تھی، ان کے سامنے اٹس ارجنسی، ایمرجنسی، ہمیں ہمارا تو یہ ہو جائے گا، اور وہ پیسے مانگ رہے تھے. اتنا آکورڈ لگ رہا تھا. خیر پھر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم تو بیکاری ہیں، ہمارا کیا ہے، تو مانگیں گے. تو بہرحال ایران کی فوج اور سیاسی نظام میں ان کا، جن کے میں بتا رہی ہوں، باقر علی باف کا جو سپیکر ہیں، ان کا ایران کی فوج اور سیاسی نظام میں کافی اثر و رسوخ مانا جاتا ہے. علی خامنائی کے بھی وہ بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، یعنی جو پہلے سپریم لیڈر تھے ان کے بھی، اور اب جو ان کے نئے سپریم لیڈر ہیں ان کے بھی بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ خامنائی کی طرف سے کالیباف کو مجتبیٰ خامنائی کی طرف سے کالیباف کو اختیار ہے کہ وہ مذاکرات کی شرائط کو خود قبول یا رد کر سکتے ہیں. ان کو یعنی ان کا ایک ایک شخص جو ہے وہ مکمل اس کے ساتھ آتا ہے، مکمل لیس ہے. وہ اتنا مکمل ہے کہ کوئی بھی اس پہ اعتبار کر سکتا ہے اور وہ تمام فیصلے لے سکتے ہیں. تو وہی جو ان کو کہ بار بار ادھر فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ اگر وہ ادھر فون کریں گے تو کہیں اسرائیل اگر اس گفتگو کو سن لے یا کوئی حکمت عملی اس گفتگو کو سن کر بنا سکتا ہے، تو ہر شخص ایک اپنے اندر ایک پورا راز و نیاز اور فیصلے اور سمجھ اور ہر چیز اندر ہی، کمپیوٹر سارے اندر ہے، باہر کچھ نہیں جائے گا. تو دیٹس آئی مین بیوٹیفل، گریٹ پوائنٹ. کالیباف پہلے IRGC کی فضائیہ کے کمانڈر رہ چکے ہیں، اور ان کی مطلب سب جگہ پہ جیسے انہوں نے اپنی جاب جیسے کی ہے، یعنی اپنے فرائض ادا کیے ہیں اپنے ملک کے لیے. اس کے بعد لا انفورسمنٹ کمانڈر کے سربراہ بنے. اس کے بعد 12 سال تک تہران کے میئر رہے، اور اس وقت پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں. 5 بار صدارتی انتخابات لڑ چکے ہیں. کئی بڑے رہنماؤں کی ہلاکت کے بعد کالیباف کے، یعنی شہادت کے بعد، کالیباف کے بیانات کو خاص اہمیت دی جانے لگی. یہ جو بھی ریسنٹلی کیا کچھ ہوا اس کے بعد ٹویٹر پر کالیباف کھل کر بات لکھتے ہیں اور سیدھا چیلنج دیتے ہیں. پرانے رہنماؤں کی طرح نرم نہیں. کالیباف کا کردار جیسے ہم نے بتایا کہ چونکہ مختلف ہے تو وہ سخت گیر ہے مگر اسٹریٹجک اختیار رکھتے ہیں اور فیصلہ خود کر سکتے ہیں. اور عباس کارخشکی تجربہ کار مذاکرات کار ہے، جوہری ڈیل کے معماروں میں شامل ہوتے ہیں، یعنی جو نیوکلیئر اس کے ڈیلز کے جو معمار یعنی آرکیٹیکٹس تھے اس میں شامل ہوتے ہیں. اور مذاکرات میں سینٹرل بینک کے گورنر جو عبد الناصر ہمتی ہیں وہ شامل ہیں. تو اگر ان کو دیکھیں تو ایران کی دولت کی جو پابندیوں کے تحت جو منجمد کیا گیا، ان کو میرا خیال ہے اس لیے مطلب ساتھ رکھا گیا کہ وہ جو دولت منجمد کی ہے اسے جاری کرنا پڑے گا شاید. مطلب یہ ساری چیزوں کے لیے ان کا ہونا اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ضروری ہوگا. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے جو تہران کے ایک بینک پر حملہ کیا تھا شاید اس کا حساب بھی کرنا پڑ سکتا ہو. تو کتنی بار تو انہوں نے کہاں حملے کیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ وہاں پہنچے ہیں تو ایک حفاظت کا پہلو مجھے ڈے ون سے بہت زیادہ میرے دماغ میں تو ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب انہوں نے، میرے ہے تو ادھر تو ہوگا ہی سب کے. تو ہم نے دیکھا کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کتنی بار مذاکرات میں شامل ہونے والے لوگوں کو مار دیا گیا. اگر آپ کو یاد ہو تو 2025 سپٹمبر کی بات ہے کہ دوحہ میں جب اسرائیل نے حماس کی ٹیم پر حملہ کیا تھا، وہ ٹیم رہائشی علاقے میں الگ سے ٹھہری ہوئی تھی اور ان کو مذاکرات کے لیے بلایا تھا.
اور اس پہ حملہ کیا تھا اور وہ ساری ٹیم کو ختم کر دیا تھا وہاں پہ. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے افسوس کا اظہار تو کیا تھا اور کہا کہ اور اسد کہا تھا کہ جب تک ہم قطر کو خبردار کرتے بہت دیر ہو چکی تھی، حالانکہ ان کو پہلے پتا ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو باقاعدہ اسرائیل نے ہٹ لسٹ جاری کی تھی، پہلے تو جو ان لوگوں کو پہلے حملے میں شہید کیا بہت سے لوگوں کو، اس کے بعد پھر انہوں نے جو جو ان کے لیڈرز، ان کا خیال تھا اس میں ختم ہو گئے. اب جب انہوں نے دیکھا ہر شخص ہی اپنے اندر لیڈر ہے، تو پھر انہوں نے ہٹ لسٹ ایک بھیجی تھی، اعلان کیا تھا اور اس کے اوپر انعام بھی لگائے تھے کہ جو ہمیں ان کا بتائے گا. مگر پھر ایک ایک کر کے آپ کو یاد ہوگا کہ مارنا شروع ہوئے تھے. پھر علی لاریجانی کو جب شہید کیا تھا، تو جو مذاکرات کے اہم کردار ہو سکتے تھے، اور ان دنوں میں کچھ اس قسم کی کسی نہ کسی اینگل سے کوئی بات چل بھی رہی تھی، اور یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ ان کو شاید اسی لیے شہید کیا گیا تھا کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ کسی طرح بھی کوئی ایسی مذاکرات ہو جائے. تو اس میں جب علی لاریجانی کو مطلب شہید کر دیا گیا، اور اسرائیل کی جو لسٹ میں یہ لوگ بھی شامل تھے، ارکشی اور کالیباف، تو ان کا بھی نام اس میں شامل تھا، اور ایک ایک کر کے سب کو مارتے بھی جا رہے تھے. تو یہ لوگ تب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تو نہیں ڈرتے تھے، یہ سڑکوں پہ بھی آپ کو گھومتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، لوگوں میں بھی جاتے تھے. ابھی یہاں بھی آ گئے ہیں، اور اتنے زیادہ لوگ، مجھے خود فکر ہوئی کہ اتنے لوگ نہ آتے، ایک دو ہی آتے. لیکن اور یہ اس کے باوجود مطلب یہ نہیں گھبراتے، دونوں اپنے گھروں میں رہتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، سڑکوں پر گھومتے ہیں. اور آج وہ اپنے وطن کے لیے، اپنے ایران کے لیے باہر نکل کر اسلام آباد بھی پہنچ گئے. اسلام آباد جہاں پہ ویسے ہی بہت سے بہانے ہیں کہ جی دہشت گردی کا حملہ اور یہ اور وہ، لیکن ایمان ہے ان کا. تو پاکستان نے یہ کیا کہ اس سلسلے میں کہ اس نے دونوں یہ جو پارٹیز ہیں، امریکہ اور وہ، جس میں امریکن پارٹی میں وہ بھی آئے ہیں، ان کو اسرائیل کی کہہ لیجیے، وٹکاف، اور جو ان کے کشنر، جو ان کے وہ ہیں داماد ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، وہ بھی آئے ہیں. تو پاکستان نے دونوں کو ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرایا ہے. میرا خیال ہے یہ بہت اچھا کیا ہے، اور مطلب یہ سیکیورٹی کے لیے بھی، اور اسٹریٹجی جو سیکیورٹی کے لیے بنائی ہے یہ مناسب ہے کہ اگر وہ دونوں ایک ہی ہوٹل میں رہیں گے تو حملہ کرنے والا 10 دفعہ سوچے گا کہ یہ اس میں. لیکن سٹل میرا خیال ہے کہ ان کو ساتھ ساتھ پکڑ کے رکھنا چاہیے کہ یہ ہوٹل میں ایک کمرہ اس کا تو ایک اس کا، مطلب اس میں فلورز علیحدہ سے نہیں دینے چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ایک نکل کے باہر چلا جائے ان میں سے 2 3 لوگ، تو ان لوگوں کا کچھ پتہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ بہت خیال کرنا چاہیے. آئی گیس دس مسٹ ہیو بین لائک ڈسکسڈ بائی چائنا اور سیکیورٹی، کیونکہ سننے میں بھی آیا تھا کہ سیکیورٹی پہ یہ بات ہوئی ہے چائنا کی اور ایران کی. یہ بات پاکستان کی ضمانت اور ایران کا حوصلہ ہے، بہرحال ہمت ہے، بہادری ہے، مگر پاکستان کی ضمانت بہرحال اس میں ضرور شامل رہی ہوگی. اور یہ ایک میرا خیال ایسا ہے کہ واقعہ کہ اس کو لکھا جائے گا اس میں، یہ ہسٹری میں، یہ تمام یہ جو آج کے جو پہلے دن کے جو بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، یہ ہسٹری میں کافی نمایاں لکھے جائیں گے. اور پاکستان کی درخواست پر جب پاکستان نے درخواست کی تھی ان کے لیے، خاص طور پہ عباس آرکشی اور کالیباف کے لیے، کہ ان کو ہٹ لسٹ میں سے نکال دیں. اگر نہیں نکالتے تو اگر کبھی آپ کو مذاکرات کرنے پڑتے ہیں تو پھر آپ کس سے کریں گے؟ تو پاکستان نے امریکہ سے کہا کہ اگر یعنی پاکستان نے یہ کہا کہ اگر ان کو بھی مار دیا، شہید کر دیا، تو پھر بات چیت کے لیے کوئی نہیں بچے گا. تو لیکن انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور وہ دنیا کو دکھانا بھی چاہتے تھے. وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ وطن پرستی کی راہ میں جان کی کوئی قیمت نہیں. اور انہوں نے دکھایا ہے کہ یہ کوئی کچھ شو ہی نہیں کرتے. کوئی چلا جاتا ہے تو یہ آپ نے ان کے پاس ماتم کرنے کی فرصت بھی کہاں ہے بیچاروں کے پاس. 30 40 سال سے جس ملک کو پابندیوں کے ذریعے تنہا کر دیا گیا تھا، اس تنہائی میں انہوں نے اپنی غریبی میں، اپنی سختیوں میں، تنگحالی میں پہاڑوں کو کاٹ کے ٹنلز بنائی. انہوں نے نیچے زمین میں، زیر زمین، یہ جو سب وے کے نظام کے لیے وہ محنت کر کے بنایا. لیکن غریبی کے ساتھ یہ سب مشکل ہوتا ہے. آئل ہونے کے باوجود جب آپ کہیں باہر اس کو تیل کو بیچ نہیں سکتے، تیل مطلب کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو کیا کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے آج ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. مطلب ان کے سائنٹسٹ دیکھیے، ان کے آرکیٹیکٹس دیکھیے، ان کی یہ جو ویپن کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو سادگی سے غریب ترین یعنی منیمم کاسٹ کا ویپن، لیکن شاندار. اور مطلب لوگوں کے بیچاروں کے انہوں نے ملین کے جو ہیں وہ انٹرسپٹڈ جو تھے وہ ان کے
ان کو ضائع کروایا، اور خود انہوں نے اپنے $100 100 تو مذاق ہے لیکن آلموسٹ 1000 کا اور اس طرح کا انہوں نے اپنے ڈرونز اور ان سے راکٹ سے ان کو کیا ہے میزائل سے انہوں نے ان کو مطلب ضائع کروایا. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو پہلے تھکانے کے لیے، جیسے وہ محمد علی کو اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو فائٹ کرتے ہوئے باکسنگ، تو وہ پہلے تھکاتے تھے اپنے ایسے کر کے اس کو خوب، جو بھی وہ لگا رہتا تھا، پھر ایک دو لگاتے تھے اور پھر اس کو گرا دیتے تھے. تو انہوں نے دیکھیے کہ انہوں نے 40 30 40 50 سال تقریباً سینکشنز اور تنہائی سب کاٹی. اب آ کے تو خیر 10 سال سے تھوڑا بہت یہ ادھر ادھر ہلنے لگے تھے، لیکن انہیں جھکانے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی. انہوں نے مانی ساری باتیں ٹھیک ہے، مگر جھکے نہیں. وہی ملک اب 30 40 دن میں دنیا کو جس کو انہوں نے جھکانے کی کوشش کی تھی خود نہیں جھکا، مگر وہ دنیا کو جھکانے کے بعد اسلام آباد پہنچ جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ یہ 21ویں صدی کی سب سے کہہ لیجیے خوبصورت کہہ لیں، خوبصورت تو نہیں، بڑی تکلیف دہ بھی ہے مگر دلچسپ ٹائم ہے. انتہائی یہ ہم نے ایسی چیزیں پڑھی تھی کتابوں میں، مگر یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے جو بھی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جو زیادہ کلوزلی دیکھ رہے ہیں وہ بڑی ایک شاندار مطلب ایسی واقعہ دیکھ رہا ہے جس میں تکلیف بہت ہے. مگر جنگوں میں تکلیف ہوتی ہے، مگر یہ ایک وہ نہیں ہے چیپ سی جو جنگیں ہوتی ہیں جو پچھلے دنوں ایک انڈیا پاکستان کی ہوئی تھی، ڈرامہ بازی نہیں سمجھ آ رہی تھی، یا افغانستان پہ حملہ ہو گیا. یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں ایک وہ کردار سامنے آیا جو فلموں میں بنا کے دکھایا جاتا ہے. اور اس پہ ہالی ووڈ بنے گی، ہالی ووڈ کی فلم، لیکن وہ اپنوں کا کچھ نہ کچھ دکھا دیں گے. ایران کو تو نہیں دکھائیں گے. آئی وش کہ ایران کے کردار پہ کوئی فلم بنے، اور اس وقت کوئی اس پہ کوئی اس پہ کوئی انویسٹ کرے اور ایک شاندار ہالی ووڈ لیول کی فلم بنے. جو ایران کا کردار ہے وہ سامنے بہت خوبصورتی سے، بڑی گریسفلی اور بڑی ہی انسانیت کے ساتھ انہوں نے جنگ کی ہے. کمال بات ہے، جتنا کچھ اس کے بارے میں کہا جائے کم ہے. اور یہ میرا خیال ہے اس پہ اس وقت جو لوگ مصروف ہیں اور جنگ کی طرف نہیں دیکھ رہے اور وہ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، ان کو یہ جنگ دیکھنی چاہیے اپنی آنکھوں سے. اس وقت ایک ایک لمحہ دیکھنا چاہیے، اس کا ایک ایک لمحہ اپنے دماغ میں رجسٹر کرنے کا، لائیو، خود دوسروں سے نہ پڑھے، خود. اور یہ اس لیے کہ یہ ایک انتہائی شاندار اور بڑا لمحہ ہے پاکستان کے لیے. تو ویسے بہت بڑا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کا ہمسایہ ہے اور اس کے پاس کوئی رول ماڈل نہیں ہے. عمران خان کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا ہے اور عمران خان کو یہ عوام نکال نہیں سکتی. بڑے افسوس کی بات ہے. اس کا ایک اور حصہ بھی جو میں اگلا والا ویلاگ کروں گی تو اس میں مذاکرات کے حوالے سے بات کروں گی. یہ تو میں نے صرف اس پہ کہ یہ جو انٹری ہے کتنی حسین ہے، میں اس پہ بات کرنا چاہتی تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایرانی وفد کا جو بڑا سائز ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ مکمل سنجیدگی اور اختیار کے پیغام کے ساتھ ہم یہاں موجود ہیں، آؤ بات کرو. بات کرنی ہے، بات کرو، ختم کرو، ڈرامہ بازی مت کرو. اور ان کے جو وہ کہتے ہیں پروفیسر ولی نصر، عام طور پہ وہ بڑی اندر کی بات کیونکہ ان سب کی سوچ کا ان کو پتہ ہے یہ کیسے سوچتے ہیں، کیا سوچنا چاہیے، درست اور راستے اور ذمہ داری سب. تو اس لیے جو بھی کوئی بات کرتا ہے وہ مکمل وہی بات ہوتی ہے جو دوسرے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ جو اتنا بڑا وفد آیا ہے تو یہ کوئی بہت بڑی سنجیدگی کی بات ہے، اور یہ شروعات نہیں ہو سکتے مذاکرات کے، کیونکہ ورنہ اتنا بڑا وفد نہ آتا. یہ ایسے لگتا ہے کہ پورا بہت کچھ پہلے ڈسکس ہو گیا ہے، طے ہو گیا ہے شاید، اور یہ اب فیصلہ ہونے جا رہا ہے، جیسے کنکلوڈ کرنا ہو اس طرح کا معاملہ لگتا ہے. یہ ان کا ولی نصر، پروفیسر ولی نصر کا. تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کے مطابق، اور چونکہ یہ با اختیار ٹیم ہے اور سنجیدہ ہے اور اتنی بڑا وفد ہے اور ہر طرح ہر اینگل کا فرد بھی اس میں موجود ہے، تو یہ فیصلہ کن ہونا چاہیے. لیکن نیت کا ہمیں نہیں پتا، اسرائیل کی اور امریکہ کی ان کی نیت کیا ہو سکتی ہے. ویسے تو ہمیں جو اور لوگ ہیں ان کا بھی نہیں پتا. ایران جو ہے وہ مطلب رکاوٹ نہیں بنے گا اس میں اگر کوئی کام کی بات ہوگی تو. اب نیو یارک ٹائمز یہ کہتا ہے کہ اتنا بڑا وفد سنجیدہ نیت کی علامت ہے. ایران کے عوام بجلی گھروں کے گرد، آپ دیکھتے ہیں بجلی گھروں کے گرد اور برجز کے گرد، انہوں نے سب نے جب ان کو دھمکی ملی ہے کہ ہم پوری وہ سویلائزیشن کو ختم کر دیں گے،
تو یہ نیو یارک نے ٹائم نے لکھا، انہوں نے اس کے گرد ہیومن وہ دی، شیلڈ دی، ہیومن پیرا لگایا، تو اور کہا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن انہوں نے جب یہ اس کا مذاکرات کا وقت آیا تو بھی وہ سب لوگ ساتھ ہیں۔ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو جے ڈی وینس ہیں وہ آئے ہیں اور وٹکاف آئے ہیں، اور جے ڈی وینس کو سمجھیے کہ یہ ایک تاریخی موقع ملا ہے اتنی بڑی ڈیل کو ایز اے اوپوننٹ جو ہے وہ فیصلہ کرنے کا۔ 41 ایئرز اولڈ ہے وہ، اور اگر ڈیل کامیاب ہو جاتی ہے تو ان کا اپنا مستقبل بہت شاندار ہو جائے گا، اور چونکہ یہ اس طرح سے جنگ میں انوالو نہیں رہے تو ان کی ایک بڑی ساکھ بن جائے گی۔ انہوں نے جنگ کی مخالفت کی تھی، شروع سے خاموشی اختیار کی تھی، الگ پہچان بنائی تھی، اسی لیے ایران نے کہا تھا کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ سے بات نہیں کریں گے، صرف ایک شخص سے بات کر سکتے ہیں، جے ڈی وینس سے۔ مجھے اس میں ایسا بھی لگتا ہے کہ اس میں جو پروفیسر وہ ہے جیفری سیکس، ان کی نشاندہی بھی ہوگی، کیونکہ انہوں نے ایک جگہ اپنے ایک انٹرویو میں ذکر کیا کہ ان کی تعریف کرے تھے ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں، تو انہوں نے کہا یہ بھی، اور جو ان کے فارن منسٹر بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑے ہی اچھے انسان ہیں، ان دونوں کے بارے میں کہا بہت ہی۔ مجھے موقع ملا تھا یونائٹڈ نیشن میں، 2 گھنٹے میرے پاس ہی بیٹھے، اور کہتے بار بار صرف ایک بات کہہ رہے تھے کہ ہمیں بتائیں وائٹ ہاؤس میں کس سے بات ہو سکتی ہے، وائٹ ہاؤس میں کس سے بات ہو سکتی ہے، انسانی جانوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، یہ انسانوں کی جو ترقی بھی ہوتی ہے اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ ریورس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں غیر ضروری طور پہ۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ لیکن کس سے بات کریں، تو کہتے ہیں کہ وہ پورے طور پر امن چاہتے تھے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، اور چونکہ گلف اور مڈل ایسٹ نے تو ان کی بات نہیں سنی کہ بھئی ان کی بیسس کو ختم کر دو تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، مگر یہ امریکہ اور اسرائیل یہ چاہتا تھا کہ یہ آپس میں کانفلکٹ ہو، یہ آپس میں لڑے، یہ تباہ و برباد کرے، اس سے اس کو فائدہ ہوگا، جو اس کا گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے، مگر دوسری جانب امریکہ کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اسلحہ سپلائی کرے گا۔ اور ابھی بھی سنا ہے پاکستان کی فوجیں پہنچی ہیں کچھ اس میں سیم ڈے، ایئر فورس اور آرمی، آئی ہیو نو آئیڈیا کہ ایسا کیوں ہوا ہے سعودی عرب کے پاس، لیکن سعودی عرب نے یہ بھی کیا ہے کہ سعودی عرب نے 2-3 دن پہلے جو ان کا وفد آیا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ سننے میں آیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم تمہارے قرضے پے کر دیں گے، وہ جو کہتے ہیں نا ہم تمہارے منہ پہ ماریں گے اس کو، یو اے ای وغیرہ کو یا کوئی اور بھی، تو انہوں نے کہا تھا ہم تمہارے قرضے پے کر دیں گے۔ وہ فوجیں فوراً پہنچ گئی ہیں ادھر، اب یہ پتہ نہیں کیا تک بنتی ہے کہ آپ مطلب پیسے لے کے تو ہماری فوج نہیں نہ جا سکتی، تو جانی تو نہیں چاہیے، تو لیکن اس وقت میں تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ بہرحال اس کے اوپر ہم نہیں بات کرتے کیونکہ ہمارے پاس اس کی کوئی اندر کی بات نہیں ہے، وہ تھوڑی سی ہو جگہ کہ ایسی کسی کی نیت پہ شک کرنا۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ جو امریکہ کے اندر جو ان کی جے ڈی وینس کی جو پوزیشن ہے وہ عزت اسٹرانگ ہے، کیونکہ امریکہ کے عام عوام میں میجورٹی یہ چاہتی ہے کہ یہ جنگ ختم ہو، جنگ ہونی نہیں چاہیے تھی، ان کے ایکسپرٹس یہ چاہتے ہیں، اور تمام ایکسپرٹس ایون ملٹری کے اور اس کے سب کا ایک ہی کہنا ہے، کانگریس، کہ یہ ایک غلط جنگ ہے جس میں ہم چلے گئے ہیں اور مزید اس میں نہیں رہنا چاہیے۔ تو امریکہ کے اندر یہ اختلاف ہے، اور امریکہ میں ایک اور اختلاف بھی ہے، جو ان کی اپنی ٹیم ہے ٹرمپ کی، اس میں بھی کئی سوچیں ہیں، لیکن زیادہ تر کی وہ ٹرمپ کے آگے انہوں نے ساتھ رہنا تو ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اب وہ جو نیا مطالبہ جو ہے وہ اس کا یورینیم اور اس کا جو چکر ہے اس کو مطلب کہ وہ ملنا چاہیے یا اس کو بالکل بند کرنا چاہیے، پہلے اس پہ نرمی تھی، مگر اب اس کے اوپر ان کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی رال ٹپکی ہوئی ہے، یہ کیا چکر ہے پتہ نہیں، تو یہ اس کے اوپر بھی ذرا سا شور مچا رہے ہیں۔ تو اصل تنازع اگر ہم دیکھیں تو یہی ہے کہ طاقت، ایٹم اور اختیار، اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو دنیا کو سکون آ جائے گا، کو تھوڑی دیر چین امن ہو جائے گا، جو اتنا نقصان ہو گیا ہے اس میں آگے مزید نہیں ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ ناکام ہوتی ہے تو جنگ پھیلے گی اور سب جلیں گے، ایسا لگتا ہے کہ سب تباہ ہو جائے گا، مطلب کچھ بچنے والا نہیں تھا، کیونکہ ابھی بھی ان کا جو پیغامات تھے، اور یہ ویسے بھی کنٹرول میں نہیں ہے، اور پھر اگر اب ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں تو اب سائیکولوجیکل بہت سے ایسی اوپینینز آ گئی ہیں کہ ان کے ہاتھ میں تو فون بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹویٹر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ اگر یہ ناکام ہو گئی تو پھر یہ صرف ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ نہیں، یہ بہت خطرناک جنگ ہے، یہ انسانیت کے لیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا الارمنگ مومنٹ ہے،
اور یہ اس کے مستقبل کا ایک ایسا موڑ ہے کہ جہاں پر ایک جیسے ایک وقت میں دنیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یہ اس قسم کا وقت ہے، یہ اس طرف چلی جائے اور یا پھر یہ اٹھ جائے۔ وہ ہے کہ لائن میری ہے کہ پیلے آب حیات کے، یا سوری لائن میرے ذہن میں نہیں آئی۔ تو اب یہ مذاکرات نہیں ہے، تاریخ کا وہ لمحہ ہے جہاں غرور، طاقت اور بقا، اگر ہم اس کو ایک لائن میں کریں تو اس کا یہ مذاکرات نہیں بلکہ یہ تاریخ کا وہ لمحہ ہے جہاں غرور، طاقت اور بقا ایک ہی میز پر بیٹھے دکھائی دے رہے، اور بقا رہتی ہے کہ غرور اور طاقت یہ وقت بتائے گا۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، تھینک یو سو مچ۔ اور یہ میں اگلا جو ابھی ویلاگ کروں گی وہ اس کی جو وہاں پہ مذاکرات ہوئے ہیں اس کو شارٹ، وہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تھینک یو سو مچ۔